ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نہایت غریب کسان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا حامد۔ حامد کے پاس نہ زمین تھی، نہ ہی کوئی بڑا ذریعہ آمدن۔ بس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس میں وہ دن رات محنت کرتا تھا تاکہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ حامد نہایت ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ وہ ہمیشہ حلال رزق کماتا اور کبھی کسی کا حق نہیں مارتا تھا، مگر اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اسی گاؤں میں ایک امیر مگر ظالم آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا زبیر۔ زبیر کے پاس بہت ساری زمینیں تھی، نوکر چاکر تھے اور دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ غریبوں کو تنگ کرتا، ان سے ناجائز کام کرواتا اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا۔ ایک دن حامد اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ سورج تیز تھا، پسینہ اس کے چہرے سے بہہ رہا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی سوچ تھی، اگر آج محنت نہ کی تو کل بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ اسی دوران زبیر وہاں آیا۔ اس نے حامد کو دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، اوئے حامد، اب بھی اسی چھوٹے سے کھیت میں جان توڑ رہا ہے، اس سے کیا ملے گا؟ حامد نے عاجزی سے جواب دیا، صاحب، یہی میرا ذریعہ ہے، اللہ کا شکر ہے، جو ملتا ہے اسی میں گزارا کر لیتا ہوں۔ زبیر نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر واقعی کچھ بننا ہے تو میری زمین پر کام کر، مگر یاد رکھ مزدوری کم ملے گی۔ حامد نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ زبیر ظالم ہے، مگر مجبوری بھی تھی۔ اگلے دن سے حامد نے زبیر کے کھیت میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتا، مگر اسے بہت کم مزدوری دی جاتی۔ ایک دن حامد نے ہمت کر کے کہا، صاحب، میں سارا دن محنت کرتا ہوں، کیا میری مزدوری تھوڑی بڑھ سکتی ہے؟ زبیر غصے میں آ گیا، اگر پسند نہیں تو چلا جا، باہر بہت لوگ ہیں کام کرنے والے۔ حامد خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ گھر جا کر اس کی بیوی نے پوچھا، آج کچھ زیادہ کمائی ہوئی؟ بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حامد نے آہ بھری اور کہا، نہیں، آج بھی وہی کم مزدوری ملی۔ اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے بھوکے سو گئے۔ اسی رات حامد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں نے ہمیشہ حلال کمایا، کسی کا حق نہیں مارا، پھر بھی اتنی آزمائش کیوں؟ اسی رات حامد نے تہجد میں دعا کی، یا رب، اگر میں حق پر ہوں تو میری مدد فرما، مجھے ظلم سے بچا۔ اللہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک خبر پھیلی کہ حکومت کے کچھ افسر علاقے کا جائزہ لینے آئے ہیں۔ زبیر گھبرا گیا۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، جلدی سے سب کچھ ٹھیک کرو، کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، مگر حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ افسر جب آئے تو انہوں نے مزدوروں سے سوال کیے۔ پہلے تو سب ڈر گئے، مگر پھر حامد نے ہمت کی۔ اس نے سچ بتا دیا، ہمیں پوری مزدوری نہیں دی جاتی، ہم سے زبردستی کام لیا جاتا ہے۔ افسران نے تحقیقات کی اور زبیر کے ظلم ثابت ہو گئے۔ اس پر جرمانہ لگا، اس کی کچھ زمینیں ضبط کر لی گئی اور اسے سخت وارننگ دی گئی۔ زبیر پہلی بار ڈر گیا۔ کچھ دن بعد زبیر خود حامد کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں غرور نہیں بلکہ شرمندگی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ حامد نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ زبیر نے مزید کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا۔ حامد نے آہستہ سے کہا، اگر واقعی توبہ کی ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن کے بعد زبیر بدل گیا۔ اس نے مزدوروں کا ان کا حق دینا شروع کر دیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور حامد، وہ آج بھی محنت کرتا ہے مگر اب سکون کے ساتھ۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کبھی زیادہ دیر تک نہیں چلتا، اللہ صبر کرنے والے کو ساتھ ہے، سچ ہمیشہ جیتتا ہے، اور سب سے اہم، معاف کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں، سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ اللہ حافظ۔